اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ہر نبی کے زمانے میں ولی ہوئے ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ہر نبی کے دور میں ولی ہوئے ہیں. ان سارے ادوار میں جو ولی ہوئے ہیں وہ بھی علی کے فیض سے ولی ہوئے. سبحان اللہ سبحان علی اللہ. نے پیدا ہونے سے پہلے ولی بنایا ہے. جو پیدا ہونے سے پہلے ولی بنا اس کو علی کہتے ہیں. ارے جو پیدا ہونے سے پہلے ایسی تقسیم والا تھا وہ پیدا ہونے کے بعد کیا شان والا رہا. یہ مولا علی کی شان ہے. اللہ اکبر. اور ہم اہل سنت نے جو اہل بیت کی خدمت کی وہ کس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں سنیوں. یہ جاندار باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ علی نے دنیا میں آنے سے پہلے ولایت باٹی ہے. ولایت باٹی ہے دنیا میں آنے سے پہلے. تو آنے کے بعد اس خاتم الولایت کا مرتبہ کیا؟ ہمارے یہاں خلافت علی ترتیب ہے, فضیلت علی ترتیب ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن اللہ کا فضل جسے جو چاہے عطا کرے. تو اس وقت فاطمہ بنت اسد نے کہا اے محمد اس بچے کو آپ سے کیا محبت ہے کہ میرے پیٹ میں رہ کر یہ جدھر آپ گھومتے ادھر میرا بچہ بھی منہ کرتا ہے, آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتا منہ کرتا ہے. تو حضور نے مسکرا کے کہا کرم اللہ وجہہ الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدا ہونے سے پہلے لقب دیا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم. اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے. جو چہرہ میری طرف پیٹ نہیں کرتا اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے. اس علی کو حسنین کا بابا کہتے ہیں. اب جس کے چہرے کی بزرگی کے لیے نبی نے دعا کی ہو وہ چہرہ کتنا بزرگ ہوگا. تو نبی کا چہرہ دیکھا عبد المسیح نے, مولا علی کا چہرہ دیکھا اور امام حسن کا چہرہ دیکھا. اور حسن پاک تو بالکل مشابہ تھے رسول اللہ کے, ہے نا. تو گویا ایسا لگتا ہوگا جیسے ایک چاند پہ دوسرا چاند رکھ دیا گیا, سبحان اللہ. یا پھر یوں لگتا ہوگا جیسے صاحب آگوش کا بچپنا اسی کی گود میں سمٹ آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا یوں لگتا ہوگا جیسے اللہ اکبر عرش دوسرے عرش پہ رکھ دیا گیا. سبحان اللہ. یا یوں لگتا ہوگا محراب کعبہ دوسری محراب پر سجا دی گئی. یا یوں لگتا ہوگا دو آفتاب آپس میں ایک دوسرے کے لبوں کو چوم رہے. یا یوں لگتا ہوگا کہ گلشن میں گلاب ہے اور اس کی گود میں کوئی کلی مسکرا رہی ہے. میں کیا کہوں اس کو, اس منظر کو. رسول اللہ کی گود میں حسن مجتبیٰ ہے, حضور کے ہم شوی ہیں, حضور کی ہم شکل ہیں. اور اس کے بعد امام حسین ہے. امام حسین کتنے خوبصورت تھے, کتنے خوبصورت تھے. کتاب کے نام کے ساتھ سن لے, کتاب کا نام دلائل النبوہ ہے. صاحب دلائل النبوہ فرماتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے. جب چاند کی روشنی نہیں ہوتی, ستاروں کی روشنی نہیں ہوتی اور جنگل کا اندھیرا ہوتا تو حسین کے چہرے کی روشنی میں قافلے والے اپنا سفر طے کر لیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ کہاں بیچارے یزید کو لاتے ہیں سامنے, نہ جس کی شکل ہے, نہ جس کی صورت ہے, نہ جس کا علم ہے, نہ جس کا تقوی نہ اوقات ہے. حسین پاک کے چہرے کی خیرات ان کی اولاد کو نصیب ہوئی نا. ان کے بیٹے امام زین العابدین, ان کے بیٹے امام باقر, ان کے بیٹے امام جعفر صادق, ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم, ان کے بیٹے امام علی رضا. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا. علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا, چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے تھے. جس کا علی رضا اتنا خوبصورت ہو, یہ اولاد کا حال ہے. جب نسل کا یہ حال ہے تو اصل امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا. نبی کا چہرہ دیکھا, علی کا چہرہ دیکھا, حسن پاک کا چہرہ دیکھا, امام حسین کا چہرہ دیکھا. عبد المسیح چہرے تکتا رہا, چہرے تکتا رہا اور چہرے تک کر کہنے لگا میری برادری اگر اپنا بھلا چاہتے ہو, عیسائی دنیا کا بھلا چاہتے ہو, ان سے مباہلہ مت کرو. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا.
سبحان اللہ ان سے مقابلہ نہیں کرنا. عیسائی ہو کر کہتا ہے ان سے مقابلہ نہیں کرنا, اہل بیت سے مقابلہ نہیں کرنا. عیسائی ہو کے کہتا ہے ان سے مقابلہ نہیں. وہ سب بھاگ گئے, ہم مباہلہ نہیں کرتے, بھاگ گئے. حضور نے فرمایا انہوں نے اچھا کیا, اپنے حق میں اچھا نہیں کیا انہوں نے مباہلہ, انہوں نے اپنے حق میں اچھا کیا. کیوں؟ اگر وہ مباہلہ کرتے, میں دعا کرتا, یہ چاروں تن آمین کہتے, تو صرف نجران کے پادری نہیں مرتے, نجران میں بھی آگ برستی. مباہلہ مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا, اور آگ کہاں برستی؟ نجران میں. سارے نجران کے انسان جل جاتے, سارے پرندے جل جاتے, سارے چرندے جل جاتے, سارے درخت جل جاتے, سب فنا ہو جاتا. اور ایسے ہی نہیں جلتے, بلکہ اللہ عیسائیوں کو پہلے سور اور بندر کی شکل دیتا, اس کے بعد ان کو تباہ کرتا. یعنی اگر میں ان کے لیے دعائے ضرر کرتا اور یہ آمین کہہ دیتے, اس لیے انہوں نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا. مطلب ساری عیسائی دنیا کو انہوں نے گویا کہ زندگی دے دی. اگر وہ کر لیتے مباہلہ تو وہ تباہ اور برباد ہو جاتے, پورا نجران تباہ ہو جاتا, اور قیامت تک پھر کوئی عیسائی دنیا میں باقی نہ رہتا. یہ ہے اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں. اب آپ مجھے بتائیں, عیسائی عبد المسیح کہہ رہا ہے پادری, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ چہرے والے ہیں, اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کر دیں, پہاڑ ہٹ جائے, جب کسی پہاڑ کو ہٹنے کی دعا کرے تو پہاڑ ہٹ جائے. ہماری مصیبتیں تو پہاڑ سے بڑی نہیں ہیں, ہماری تکلیفیں تو پہاڑ سے بڑی نہیں ہے. ارے وہ دعا کرے تو پہاڑ ہٹتا ہے, وہ اشارہ کرے تو ہماری تقدیر سنور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے محبت کرنے والوں کبھی غمگین نہیں رہو گے, ان سے پیار کرنے والوں کبھی تباہ نہیں ہوں گے, ان سے محبت کرنے والوں تمہارے سروں پر کبھی آفتیں نہیں منڈائے گی. یہ آیہ مباہلہ ہے. تیسری آیت سورہ شورى کی آیہ کریمہ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا اس پر میں تم سے کوئی صلہ اور اجر اور بدلہ نہیں مانگتا. اگر تم سے کوئی چیز چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى, میری اولاد سے محبت کرنا. ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ سے پوچھا گیا آقا اس آیت میں جو محبت کا حکم ہے کس سے ہے؟ تو کہا علی سے, فاطمہ سے, حسن سے, حسین سے, اور قیامت تک ان کی اولاد سے. سبحان اللہ. پھر محبت کرنے والوں نے کیسی محبت کی, پیار کرنے والوں نے کیسا پیار کیا, الفت کرنے والوں نے کیسی الفت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا صحابی حسنین کریمین کے پیروں پہ مٹی لگتی تو اپنے امامے کے شملے سے صاف کرتا. فاروق اعظم جیسا صحابی امام حسین سے کہتے ہیں کہ لکھ کر دے دو کہ میں تمہارے نانا کا غلام. ایک مرتبہ فاروق اعظم منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, دوران خطبہ امام حسن آ کر کہتے ہیں عمر اترو میرے باپ کے منبر سے اور اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ. وہ عمر جس کے نام سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے تھے, جب سنا رو پڑے, کہا شہزادے ہمارے باپ کا تو کوئی منبر نہیں ہے, منبر تو آپ کے بابا رسول اللہ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور کریں, اس طرح محبت کی گئی ہے. محبت کرنے والوں نے بڑی محبت کی. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, سرکار نے بار بار توجہ دلائی, فرمایا اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو, آج لمبی عمر کون نہیں چاہتا, آقا فرماتے اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا اور اللہ تمہاری عمروں کو لمبی فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میری اہل بیت کا ایسا احترام کرنا جیسے تم جسم میں سر کو مقام دیتے ہو اور جیسے سر میں آنکھوں کو مقام دیتے ہو, وہی مقام تم میری اولاد کو اپنے درمیان عطا کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, سوائق المحرکہ کی روایت ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں, اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر ہوگا, لوگوں کی زبانیں پیاس کی وجہ سے سینے پہ لٹک رہی ہوگی, اس وقت لوگ اللہ تش کر رہے ہوں گے, رب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. ایسے میں ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی, بیٹا باپ ماں کے کام نہیں آئے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے
بھاگے گا؟ امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی باپ کو خبر نہیں ہوگی, باپ پہ گزرے گی بیٹے کو خبر نہیں ہوگی, ماں بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گی, بیٹا ماں کو نیکی نہیں دے گا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. معصوموں کی زبان پر بھی رب نفسی نفسی. ایسے میں عرش کے نیچے سے ایک اعلان ہوگا, کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرتے تھے؟ اب وہ سورج کے نیچے نہیں بلکہ عرش کے نیچے رکھے جائیں گے, اور اللہ فرمائے گا آج وہ میرے مہمان ہوں گے اور آج میں ان کی میزبانی کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اہل بیت. اللہ جن کی میزبانی کرے گا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا, آپ اہل بیت سے محبت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ صحابہ کو گالیاں دیتے پھرو. جس سینے میں صحابہ کا احترام نہیں ہے اس سینے میں اہل بیت کی محبت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ ان روایتوں کو جنہوں نے پہنچایا وہ میرے نبی کے صحابہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عرش کے نیچے دسترخوان لگے گا اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو بٹھایا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پنجتن دستر پر ہوں گے اور اہل بیت کے محب ہوں گے. کوئی کہتا میں کتنا خوش نصیب ہوں, میں نے فلاں پیر صاحب کے ساتھ کھانا کھایا ہے. اہل بیت سے محبت کر, نبی کے ساتھ عرش کے نیچے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کے ساتھ عرش کے نیچے تیری میزبانی ہوگی. اور میزبانی کرنے والا کون؟ قادر و قیوم ہوگا. سوچو تو صحیح کیا مزے ہوں گے ان کے جو محبت اہل بیت سے سرشار ہے. لیکن اپنی گفتگو آج سمیٹتے ہوئے میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آگے کی گفتگو کل پڑھیں گے, لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. محبت کرو, دل کھول کے کرو. اس لیے کہ صحابہ کی گستاخی کو رافضیت کہتے ہیں, اہل بیت کی محبت کو نہیں. اہل بیت سے محبت کرو. کوئی ممانعت نہیں. اعلیٰ حضرت نے کی, ان کے مشائخ نے کی. امام اعظم ابو حنیفہ کے دل میں اہل بیت کی محبت کا حال یہ تھا کہ آپ اپنے گھر میں اس وقت تک پھل خرید کر نہیں لاتے تھے جب تک اہل بیت کے گھر پھل نہیں پہنچا دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شان اہل بیت سے محبت تھی. محبت اہل بیت ہر مومن نے کی, ہر مومن کی شان ہے اہل بیت سے محبت کرنا. لیکن امام حسین نے جو محبت اہل بیت کا معیار بیان کیا اس پہ میں بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں. امام حسین نے جمعہ کے دن خطبہ پڑھا, جمعہ کا خطبہ جمعہ کے دن پڑھا. خطبہ جمعہ میں فرمایا, لوگوں میں بھی قرآن و سنت کا پابند ہوں اور میرے گھر والے بھی قرآن و سنت کے پابند ہیں. امام علی مقام نے فرمایا, اور میری جنگ ہر اس شخص سے ہے جو میرے نانا کی سنت کے مخالف کام کرے اور بدعتوں کو رواج دے. یہ امام حسین کا خطبہ ہے, پورا خطبہ ہے. اس سے میں نے 2 عبارتیں پڑھی. امام فرماتے ہیں کہ میں اور میرے گھر والے قرآن و سنت کے پابند ہیں. کتنے پابند تھے, کیسے پابند تھے, یہ تو ایک پورا عنوان ہے, ایک لمبا چوڑا عنوان ہے کہ کتنی پابندی قرآن و سنت کی. ارے جنہوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہو, سبحان اللہ, ان سے بڑھ کر قرآن سے محبت کرنے والا کون ہے؟ نیزے پہ 1400 سال میں کوئی قاری تمہیں ملتا ہے جس نے نیزے پہ قرآن پڑھا؟ یہ صرف شان اہل بیت ہے, یہ صرف شان اہل بیت ہے جو نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں. شہادتوں کے باوجود بھی جو لوگ نمازوں کو ترک نہیں کرتے, یہ شان اہل بیت ہے. لوگوں کے گھر میں ایک میت ہو جائے تو لوگ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں, لوگ شریعت بھول جاتے ہیں. وہاں 72 لاشیں تھے جن پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے, پھر بھی نماز ترک نہیں کیا. امام علی مقام کہتے ہیں میں اور میرے گھر کا ہر فرد قرآن و سنت کا پابند ہے. ہماری جنگ ہر اس شخص سے ہے جو میرے نانا کی سنت کی مخالفت کرے اور بدعتوں کو رواج دے. یعنی جنگ صرف یزید سے نہیں ہے, جو جو سنتوں کی مخالفت کرے گا, بدعتوں کو رواج دے گا, اس سے بھی جنگ ہے. جنگ اس سے بھی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو داڑیاں منڈا کے کٹروں میں پھینکتے ہو, یہ کون سی سنت ہے؟
امام حسین تو کہتے ہیں ہر بدعتی سے میری جنگ ہے. یہ بدعت داڑھی منڈانے کی کب سے شروع؟ یہ ماہ محرم میں امام حسین کو 9 محرم کو جنگ کا چیلنج کیا گیا کہ جنگ کرو. امام کہتے ہیں آنے والا دن عاشورہ ہے، 1 رات کی مہلت دو، عبادت کریں گے. آخری رات ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تلوار کیسے چلائی جائے گی، نیزے کیسے مارے جائیں گے، کوئی تربیت نہیں ہو رہی ہے جنگ کے لیے. فرماتے ہیں جاؤ آخری رات ہے، قرآن پڑھو، لمبے لمبے سجدے کرو، آنسوؤں کی سوگات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. ہم محبت اہل بیت کے نام کیا رکھا ہے؟ محبت اہل بیت کا نام صرف نعرے، ہاتھوں میں ڈورے، ہاتھوں میں زنجیریں، ہاتھوں میں کڑی. ایک جوان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا میرے عزیز یہ زنجیر کیوں ہے؟ تو کہا کہ امام زین العابدین کی یادگار ہے. میں نے کہا میرے عزیز تو نے 3-4 دن یا 40 دن کی زنجیر کی یادگار تو قائم کی، جو ساری زندگی داڑھی زین العابدین پاک کی یادگار تھی تو نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا تو کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ محبت اہل بیت صرف نعروں کا نام نہیں ہے. جس دین کو بچانے کے لیے خاندان نبوت نے پورا کنبہ کے کنبہ قربان کیا، آج اس دین کا تم مذاق اڑاتے ہو. اہل بیت کی محبت کے نام پہ سنیوں کی گلی اور محلوں میں ڈھول پیٹے جاتے ہیں. ڈھول بجنے کہاں؟ حسینیوں کے یہاں. یہ حسینی ہو سکتے؟ آپ مجھے بتائیں. میرا ایک سوال ہے، مجھے لوگ گالیاں تو دے رہے ہیں لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، اور مجھے گالیوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب میرے آقا علی کو گالیاں دی لوگوں نے، خارجیوں نے کہا علی کافر ہو گیا، میں نے ڈھول کے خلاف کہا تو لوگوں نے مجھ سے کہا وہ پاگل ہو گیا، گالیاں دی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم نے اپنی عزت ٹھیک ہے دین کے لیے سپر بنا دیا ہے. اگر دین کا تحفظ اسی سے ہوتا ہے ہماری عزت قربان ہو جائے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پوچھتا ہوں ڈھول تم نے لیا کہاں سے؟ وہ بھی شہادت حسین کے دن، جس دن رسول اللہ کی زلفیں بکھر گئی. اللہ اکبر. اللہ. یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، سیاستہ پڑھ رہا ہوں. جس دن رسول اللہ کی زلفیں بکھر گئی، شہادت حسین کے دن، ہاتھ میں خون کی بوتل تھی. یہ صحیح حدیث ہے، ہاتھ میں ابن عباس راوی ہے اس کے، ہاتھ میں خون کی بوتل تھی. کہتے ہیں کہ کربلا میں خون سمیٹ رہا تھا اپنی آل کا، آنسو تھے گال پر، داڑھی تر تھی آنسوؤں سے. جس دن رسول اللہ کی یہ کیفیت ہو، اس دن حسینی بن کے تم ڈھول بجاؤ گے؟ کس کی یاد میں؟ مولا حسین کی. ارے جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ تم ڈھول کس منہ سے ثابت کرتے ہو؟ آپ کہتے ہیں مولوی ڈھول سے منع کرتا ہے، یہ یزیدی ہو گیا. ڈھول تو یزیدیوں نے بجائے تھے. ڈھول پیٹ کر کے تم کس کی بات کرتے ہو؟ مجھے ثبوت دو کہ امام زین العابدین نے کبھی ڈھول بجایا تھا؟ عاشورہ کے دن مخدوم سمنا نے بجایا تھا، وارث دیوا نے بجایا تھا، شاہ برکت اللہ نے بجایا تھا، عبد الرحمن شاہ نے بجایا تھا، آشش بخاری نے بجایا تھا. کس نے بجایا تھا مجھے بتاؤ. سوچو، ارے تیرا چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا مر جائے ایکسیڈنٹ میں تو تو 4 آنسوؤں سے روتا ہے. اس دن تو ڈھول نہیں بجاتا. جس دن علی اکبر کے جسم پہ گھوڑے دوڑے تھے اس دن تو ڈھول بجاتا ہے اور منع کرنے والوں کو گالیاں دیتا ہے. ہوش کے ناخن لو، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. ماہ محرم اس طرح مناؤ جیسے منانے کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دن ہمارے بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے. حضرت علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم اشرف کے پیر و مرشد 10 دن تک کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. شہادت حسین یا سوگ کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. سوگ ایک الگ چیز ہے، تکلیف یاد کر کے رونا الگ چیز ہے. دونوں میں فرق ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے.
اللہ ابھی تو امام حسین کی شہادت بھی نہیں ہوئی، جبریل امین نے بیان کی، حضور روئے تھے۔ کربلا کے میدان میں جنگ صفین کے موقع پہ مولا علی پہنچے تو مولا علی روئے تھے۔ اس دن ہم ڈول بجے، ہول اپاڑ کریں، ہنگامہ آرائی کریں، سوچے تو صحیح، وہ تو روزے کا دن ہے، وہ تو عبادت کا دن ہے، وہ تو خراج عقیدت کا دن ہے۔ اور پھر امام نے کہا جس نے سنت ترک کی اس سے میری جنگ ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ کفن چور نے توبہ کی، کفن چور نے۔ میں نے پوچھا کہ تو نے کیوں توبہ کی؟ تو کہا کہ میں نے اکثر مسلمانوں کے مردوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا دیکھا، پھر میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ جو لوگ سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں قبروں میں ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، جو سنت کی مخالفت کرے ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں، جو فرض بھی نہ پڑے، جو فرائض پر بھی عمل نہ کرے ان کے چہرے قبلے کی طرف کیسے ہوں گے؟ تو سنیو، بدعتوں کو رواج مت دو، بدعتوں سے بچو۔ اگر یادگاری قائم کرنا ہے امام زین العابدین کی تو کیا داڑھی ان کی یادگار نہیں ہے؟ امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے، زین العابدین کا اصل نام علی ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہماری جماعت کے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ جب دربار یزید میں امام زین العابدین کھڑے ہوئے تو یزید تخت پہ بیٹھا تھا، یہ کھڑے ہوئے تھے، جن کے لیے کھڑے ہونے کا حکم تھا وہ کھڑے ہوئے تھے، اور پلید بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا علی۔ کہا وہ جو تیرا جوان بھائی قتل ہوا کربلا میں اس کا کیا نام تھا؟ کہا اس کا نام بھی علی تھا۔ کہا وہ جو چھوٹا جو شہید ہوا، شہید تو نہیں کہا، جو قتل ہوا اس کا کیا نام تھا؟ کہا اس کا نام بھی علی تھا۔ امام حسین نے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے، علی اکبر بڑا علی، علی اوسط منجلا علی، علی اصغر چھوٹا علی۔ اصغر اکبر اوسط نام نہیں ہے، یہ پہچان ہے، بڑا منجلا چھوٹا، تینوں کے نام علی رکھے۔ تو اس بدبخت نے کہا تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملے تھے علی کے سوا؟ تو فرمایا میرے باپ کو نام علی سے اتنا پیار تھا، اگر اللہ 100 بیٹے بھی دیتے تو وہ 100 کا نام علی ہی رکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا نام اصل علی ہے، ان کا نام علی ہے۔ ان کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ ان کو زین العابدین، زین العابدین کا مطلب ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، یعنی وہ اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ عابد نہیں ہے، یہ زین العابدین ہے۔ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ آپ اندازہ کریں 300 رکعت، کبھی 700 رکعت، کبھی 1000 رکعت، اس طرح نمازیں پڑھتے تھے، اور کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سجدے کے نشانات نظر آتے تھے۔ یہ نہیں جو لوگوں کے سیاہ ہو جاتے، وہ نہیں کہیں گے، نشان سجدہ آپ کی پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا۔ قرآن جسے کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام زین العابدین کی یہ یادگار بھی قائم کرو، مسجدوں سے اپنا رشتہ بھی مضبوط کرو۔ یہ حسینیت اصل ہے۔ جھوٹ سے بچو، کسی کو دغا دینے سے بچو، کسی کو تکلیف دینے سے بچو، رشتے نبھاؤ رشتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کربلا تو دیکھ، ایک نظر کربلا پہ ڈالو، آپ کو کربلا میں پورا اسلام نظر آئے گا، پورا اسلام آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ کربلا دیکھو، دیکھو آج کسی بھائی پہ مصیبت آئے دوسرا بھائی بھاگ جاتا ہے، بولو بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے؟ ابھی میں سے مدد مانگ لے گا، قرضہ مانگ لے گا، مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھائی نے پہلے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک ہی نہیں کیا کہ دونوں میں اتنا پیار ہو۔ لیکن کربلا میں امام حسین کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، امام حسین کے 6 بھائی سوتیلے بھائی تھے۔ کتنے بھائی؟ 6 سوتیلے بھائی تھے، 6۔ عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، اون ابن علی۔ 6 بھائی تھے امام حسین کے، 6 سوتیلے بھائی تھے۔ ان میں سے اکثر کی ماں کا نام تھا ام بنین، یہ مولا علی کی دوسری بیوی ہے، ان کا اصل نام فاطمہ ہے۔ ان کو ام بنین اس لیے کہتے ہیں بیٹوں کی ماں۔ ام بنین کا مطلب ہوتا ہے
बेटों की माँ, इनको बेटे ही बेटे हुए, क्योंकि बीबी ज़हरा ने दुआ की थी, अल्लाह अली मेरे बाद किसी ना किसी से निकाह करेंगे, जिससे निकाह करेंगे उसको बेटे देना, ताकि करबला में मेरे हुसैन के काम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या करबला का इंतजाम पहले हो रहा था, करबला अचानक नहीं हुआ। तो ये बेटों की माँ उम्मे बनीन, लेकिन अल्लाह अल्लाह, सौतेली माँ का तसव्वुर क्या है? सौतेली माँ का तसव्वुर क्या है? सौतेली माँ सौतेले बेटे का ख्वाब भी गवारा नहीं करती। उठाकर देखे तफसीर, सौतेली माँ, सौतेला बेटा ख्वाब देखता है कि मैंने चांद को, सूरज को, 11 तारों को अपने सामने सजदा करते देखा है। बेटे आते हैं, सौतेली माँ कहती देखो तुम तो जाकर के काम काज करो, और ये सोता रहता है, ख्वाब देखता रहता है। उस सौतेली माँ का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस सौतेले बेटे का नाम जरूर लूंगा। दुनिया उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जानती। ये सौतेली माँ है जो बेटे का ख्वाब गवारा नहीं करती, और वो उम्मे बनीन कैसी शान वाली सौतेली माँ है, जब आखिरी हिचकियां लेती है तो कहती है बेटो मैंने तुम्हें दूध इसलिए पिलाया है कि तुम करबला में हुसैन पे अपनी जान कुर्बान कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सौतेले भाइयों का तसव्वुर क्या है? को सूरह यूसुफ उठाकर कुरान देख लें, तफसीर देख लें कुरान की। सौतेले भाई सगे सौतेले भाई को कंधे पे उठाकर ले जाते हैं, हाथ की रोटी लेके कुत्ते के आगे फेंक देते हैं, पानी लेके जमीन पे डाल देते हैं, सौतेले भाई को जमीन पे डालते हैं। एक सौतेला भाई इधर से पैर मारता है, और दूसरा उधर से मारता है, तीसरा उधर से मारता है, आखिरकार मार पीट के कुएं में फेंक देते हैं। कुएं से कोई निकालता है तो कहते हैं कि ये भागा हुआ गुलाम है, खोटे सिक्के में बेच देते हैं, और कहते हैं जल्दी से इसको लेके चले जाओ। इसी को सौतेला भाई कहते हैं। तफसीर में है, जब से सौतेले भाइयों ने ये सलूक किया, गोया वहां से लेके करबला तक किसी को सौतेले भाई पे एतमाद न था। ऐ करबला, तूने सौतेले रिश्ते को भी मोतेबर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने सौतेले मशकूक रिश्ते को भी मोतेबर किया है। वहां भाई के हाथ से पानी लेकर जमीन पे डाला जाता है, कुत्ते के आगे रोटियां डाली जाती है, मार पीट के कुएं में डाला जाता है, मगर हुसैन पाक ने सौतेले भाइयों को इतना प्यार दिया, इतना